میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ اجلاس دعائیہ اجلاس، ہم لوگ دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مرحوم شمس الدین رنگارا صاحب جو علماء سے اچھا تعلق رکھتے تھے اور میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق تھا، کئی مرتبہ راندیر لینے کے لیے آئے، اپنا نیا گھر بنایا تو افتتاحی دعا کے لیے لائے، میں چھوٹا تھا مجھے بھی ساتھ لائے۔ اور رشتہ داروں میں اپنے ایک بچے کا نام جو ہے اب رضا رکھا ہے میرے والد صاحب کی یاد میں۔ حضرت قاری حافظ صدیق صاحب کا فون آیا اور انہوں نے تاریخ لی کہ شمس الدین بھائی کے یہاں آپ کو آنا ہے۔ یہ ایام بڑے مصروفیت کے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق تھا والہانہ اور ان کو علماء کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے حکم کو رد نہیں کیا۔ پہلے کچھ تاریخیں آگے پیچھے ہوئیں، پھر جو ہے یہ آج کی تاریخ طے ہو گئی اور آپ کی خدمت میں حاضری ہو گئی۔
بلساڑ میں پروگرام کا عشاء کے بعد شروع ہونا یہ کرامت سے کم نہیں. اس بنا پر کہ یہاں کا مزاج شاہی ہے. عشاء کے بعد گھر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر فرصت دیکھ کر چند باتیں سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. لیکن آپ حضرات نے قربانی دی اور جتنے حضرات بیٹھ گئے میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی چیز کی عادت ڈال رہے ہیں. بیانات مساجد میں ہوں اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً شروع ہو جائیں اور جلدی مقرر صاحب تشریف لائیں اور جلدی ختم کر دیں تاکہ فجر میں صبح کی نماز پر اثر نہ پڑے. کیونکہ پوری رات بیان سننا اور فجر کی نماز کو ناغا کر دینا یہ کوئی اچھا کام نہیں. موطا امام مالک میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اور ہر شہر کے اندر ایک داروغہ طے کیا تھا جو دن رات نگرانی کرتا تھا. دن کے داروغے بھی تھے، رات کو چوکیدار الگ تھے جو چکر کاٹتے تھے اور فضول ادھر ادھر گھومنے والوں کو گھر بھیجتے تھے کہ جاؤ سو جاؤ، فجر کی نماز با جماعت پڑھو. ایک داروغہ طے کیا، وہ بھی بڑا جلیل القدر اور جلیل المرتبت تھا، تہجد گزار تھا. صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں جائزہ لیتے تھے کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے. اگر حضرت امام صاحب ایسی حاضری لینا شروع کریں تو ان کی مصلح سے غیر حاضری طے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ڈنڈا لے کر خبر لیتے تھے، کیوں نماز میں نہیں آیا، کیا وجہ ہوئی، نماز کیوں ضائع کی. صبح میں جائزہ لیا تو وہ داروغہ نماز میں موجود نہیں تھا جس کا کام رات کو لوگوں کو سلانا اور وقت پر اٹھانا. سیدھے اس کے گھر گئے اور گھر جا کر جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا. والدہ نکلی، پوچھا کہاں ہے داروغہ صاحب. کہا پوری رات تہجد میں انہوں نے گزاری اور فجر میں ان کی ذرا آنکھ لگ گئی. پوری رات تہجد پڑھتے رہے اپنا کام کرنے کے بعد اور فجر کی نماز کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر پوری رات آرام کرتے اور تہجد نہ پڑھتے اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرتے، مجھے یہ ان کی رات کی تہجد پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، ایسا کرنے والے کو ایک روایت کے مطابق پوری رات کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں عبادت کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں
اگر کسی نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اور بندے کی مغفرت کے راستے تلاش کرتی ہیں. تو بڑا اچھا ہے آپ حضرات کا جلدی تشریف لانا، اس کو معمول بنا لیجئے. عشاء کے بعد بات شروع ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، آرام فرما لیجئے، فجر کی نماز وقت پر ادا فرمائی. شمس الدین رنگارا صاحب کے اہل خانہ کا خیال تھا کہ بیان ہو جائے اصلاحی اور اخیر میں ان کے لیے دعا ہو جائے. دعا یہ عبادتوں کا مغز ہے، اور اب تو جو مہینے آ رہے ہیں، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تو دعاؤں کا مہینہ ہے. را کے معنی رحمت، میم کے معنی مغفرت، ضاد کے معنی ضیاء، الف کے معنی انابت اور نون کے معنی نورانیت. پندرہ شعبان سے ہم کو الارم دے دیا گیا کہ آگے روزے رکھنے کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے. تہجد میں خوب دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت کی دعاؤں کو قبول فرماتے. اور جب افطار کا وقت ہو جائے تو کھانے پر ٹوٹنے سے پہلے اللہ سے آہوزاری کے ساتھ دعا کرے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ مانگنے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے، سر جھکانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے. سر کٹانے کے بہت سے مقامات ہیں، سر جھکانے کا ایک ہی مقام ہے، اللہ کا دربار. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ہم تو برسوں سے دعا کرتے ہیں لیکن کچھ قبولیت ہمیں تو نظر نہیں آتی. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو قبولیت کی امید کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. نمبر 2، کبھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں ہمارا بھی قصور ہوتا ہے. ظالم کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. جو دوسروں پر ظلم کر رہا ہو، بیوی پر ظلم کر رہا ہو، بھائیوں پر ظلم کر رہا ہو، ان کے حق دبا رہا ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور جو دعا تو کرے لیکن توجہ کے ساتھ نہ کرے، بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ دعا کرے، قلب لاہی کے معنی غفلت والے دل کے ساتھ دعا کرے، اللہ دعا نہیں سنتا. حق تلفی کرنے والے کی دعا اللہ نہیں سنتے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک بندہ پراگندہ حال پراگندہ بال رو رو کر اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے نہیں ہے، یعنی قبول نہیں فرماتے. صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس شخص کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس بنا پر حرام کمائی کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی.
جب روزانہ تلاوت کرو تو تلاوت کرنے کے بعد دعا ضرور کرو. ہر تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور جب قرآن کریم ختم کرو اپنے طور پر گھر کے اندر قرآن کریم اگر تلاوت میں ختم کرو تو بھی دعا کرو, اور روزانہ جتنا پڑھو اس کے بعد بھی دعا کرو. ہر تلاوت کے بعد دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. وہ بڑے معاف فرمانے والے ہیں, بڑے عطا کرنے والے ہیں, اور ان کو توبہ کرنے والے بندے اور معافی مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں. حدیث شریف میں توبہ کے سلسلے میں کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے کس قدر قبول خوش ہوتے ہیں, وہ مثال کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. سرکار نے بہت سی چیزوں میں مثالیں دی. مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازی کے سلسلے میں مثال دی کہ کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے اور نکلے, اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی گرد و غبار اور میل کچیل نہیں رہ سکتا. فرمایا اسی طرح جو 5 گانا نمازیں پڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کرتے ہیں, اور بڑے گناہ کے لیے اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرنا ہے تو اللہ وہ بھی معاف کرتے ہیں. جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ مثال حضور نے بیان کہ توبہ کرنے والے کی توبہ کرنے پر اور رونے پر اور اللہ کے دربار میں مانگنے پر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنا توشہ, اپنا سامان, کھانا پینا سب اونٹنی کے اوپر لاد کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہوا, اور ریگستان کے اندر جا کر جب لمبا سفر ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے آدمی, اور اونٹ پر سفر کرنا یہ تو مشکل کام ہے, گھوڑے پر سفر کرنا یہ مشکل کام ہے, اعضاء ہل جاتے ہیں, انسان کی باڈی پوری تھک جاتی کیونکہ اونٹ ہمیشہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. آج کل تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی شکلیں پیدا فرمائی, بہت راحت کی شکلیں پیدا فرمائی آرام سے گاڑی میں, اس کے باوجود لوگ تھک جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم بمبئی جا کے آتے ہیں تو 2 دن ہم کو آرام کرنا پڑتا ہے, حالانکہ اے سی والی بہترین گاڑی میں گئے تھے پھر بھی تھک جاتے. صحابہ کتنے تھک جاتے ہوں گے, اونٹوں پر سفر, گھوڑوں پر سفر, گدھوں پر سفر, تھک جاتے. ایک جگہ آرام فرمایا وہ صحابی, وہ صاحب نے, اور اونٹ کو باندھ دیا. تھکے ہارے تھے, نیند آ گئی. بغیر تھکے ہوئے تقریر میں لوگوں کو نیند آتی, تو یہ تو تھکے تھے اس لیے فوراً سو گئے. اب جب اٹھے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا, جو بڑا ڈراؤنا منظر تھا. وہ یہ منظر تھا کہ اونٹنی غائب ہے اور سامان بھی غائب ہے, اس کے اوپر جو پانی ہے, کھانے پینے کا توشہ ہے, اس کے ساتھ اونٹنی غائب. اب وہ دوڑے جنگل کے اندر, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, تلاش کر کر کے نا امید ہو کر بیٹھ گئے, اور یہ سوچ لیا کہ یہ جنگل میں میرا مرنا مقدر بن چکا ہے, اب درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں, مرنے کا انتظار کرتا ہوں. بیٹھ گئے کہ اب تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا پڑے گا, نہ پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا. آج اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم.
صحابہ سے پوچھو کہ بھوک کسے کہتے ہیں؟ وہ بھوک اور فاقہ کو برداشت کر کر کے حضور سے علم حاصل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کی نجات کی جستجو اور تلاش میں رہتے تھے. اب انتظار کے اندر پھر آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس بنا پر کہ جو اونٹنی چلی گئی تھی وہ سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی. کتنا خوش ہوگا. توشہ بھی مل گیا، پانی بھی آ گیا، سفر کا سامان بھی ہو گیا، مقصد تک پہنچنا بھی آسان ہو گیا. کتنا خوش ہوگا. حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ مسافر اونٹنی کے ملنے سے جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں. قرآن میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کے دربار میں مانگو، رو دھو. اللہ تعالیٰ کو رونے والے بندے، مانگنے والے بندے پسند ہیں. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. ہر رات اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں توبہ قبول کر لوں، اور ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی چاہنے والا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اب لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے دعا قبول نہیں ہوتی، تو میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ دعا سے تھکو مت. کتنا بھی دعا آپ کی قبول نہ ہو لیکن مانگنا مت چھوڑو. جیسے بھیکاری کو بھیک ملے کہ نہ ملے وہ مانگنا بند نہیں کرتا، ہم بھی اللہ کے دربار کے بھیکاری ہیں، مانگنا بند نہیں کرنا ہے. یہ مانگنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی اس کا بھی بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھیں گے تو نے فلان دعا کی تھی قبول ہوئی تھی؟ کہا اللہ قبول نہیں ہوئی. فلان دعا کی تھی؟ جی ہاں کی تھی. قبول ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. فرشتوں سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی اور اس نے برداشت کیا، وہ تمام نہ قبول ہونے والی دعاؤں پر اس کو نیکیاں دے دو. تو بندہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج جو ہے نیکیوں کے لالے پڑے ہیں، مجھے نیکیاں مل جاتی، مجھے اجر کا ڈھیر مل جاتا. دعاؤں کا نہ قبول ہونا بھی رحمت سے خالی نہیں ہے. دوسری بات سنو، اللہ سے دعا نہیں کرو گے تو کس سے مانگو گے؟ کوئی اور دروازہ ہے؟ مانگنے کا کوئی اور در ہے؟ جب مانگنے کا اور کوئی دروازہ نہیں تو ہمارا کام ہی ہے بس مانگتے رہنا. یہ اس کے دربار کی بات ہے کہ وہ قبول کرے کہ نہ کرے. مانگنا مت چھوڑو، ایک نہ ایک دن. دعا کبھی 1000 سال کے بعد بھی قبول ہوتی ہے اور کبھی 50 سال کے بعد قبول ہوتی ہے اور کبھی جو ہے فوراً قبول ہوتی ہے. جیسے بندے کی ضرورت اور مصلحت ہوتی ہے. بندہ تو مانگتا ہے لیکن کیا مانگنا ہے اس کو معلوم نہیں ہے.
وہ جو مانگنا ہے اور مانگتا ہے اس کے اندر خیر ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نہ دے یہ بھی حکمت والی بات ہے, یہ بھی رحمت والی بات ہے کہ بندے تو مانگ رہا ہے لیکن تیرے حق میں یہ مانگنا ابھی مفید نہیں ہے, جب مفید ہوگا جب دیں گے. جیسے ماں کے پاس بچہ چاکلیٹ مانگتا ہے تو ماں دیکھتی ہے کہ دانت سڑ گئے ہیں تو چاکلیٹ نہیں دیتی اور ڈانٹ دیتی ہے کہ ابھی نہیں دوں گی تجھے چاکلیٹ, اور جب دانت مضبوط ہو جاتے ہیں تو کیڈبری لا کے دیتی ہے, چاکلیٹ لا کے دیتی ہے, پہلے سے مانگے ہوئے سے اچھا چیز لا کر دیتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. کب کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور دروازہ اس دروازے کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اس لیے نا امیدی ہرگز نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا جاری رکھے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. ایک اللہ والا تھا, روزانہ بلا ناغا تہجد پڑھتا تھا. تو پنجگانہ نمازیں تو پڑھتا ہی ہوگا, سنتیں تو پڑھتا ہی ہوگا, جیسے صحابہ کرام سنتوں کے, نوافل کے, نمازوں کے پابند ہیں اور تہجد کے بھی پابند ہیں. ابھی ماکڑیا کے اندر ہمارا بیان ہوا, وہاں میں نے عرض کیا کہ تہجد کی پابندی کا بہت مناسب اور مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا. ہم لوگ سحری میں اٹھیں گے. یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کھانا, یہ تو پیٹ بھرنا ہے لیکن اس کو بھی ثواب قرار دیا, اس کو بھی سنت قرار دیا, اور کہا کھاؤ گے تو کھانے پر ہر لقمے پر میں اجر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کھلاتے بھی ہیں, پلاتے بھی ہیں اور اجر بھی دیتے ہیں. جب وقت ہو جائے سحری کرنے کا تو یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. سحری کھانے سے پہلے چند رکعتیں تہجد کی پڑھ لی جائے, 4 رکعت, 8 رکعت. اگر لمبی رکعتیں ہم نہیں پڑھ سکتے تو مختصر رکعتیں پڑھ لیں. اور تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. 4 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی جو مانگتا اور حاجتیں ہیں اللہ کے حضور میں پیش کرے. رمضان کی تہجد میں اٹھائے اور دعائیں کرتا ہے, اللہ قبول فرمائے. اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. فرمایا روزہ دار کی روزانہ ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں, اور افطار کے وقت کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. کھانا سامنے رکھا ہے اور بالکل بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, اور بندہ جب اللہ کے حضور میں ایسے وقت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو پسند آ جاتا ہے. اللہ کو ایسا بندہ محبوب ہوتا ہے. تو وہ اللہ والے نے 40 سالوں تک بلا ناغا تہجد کی نماز ادا کی. ایک رات غیب سے آواز آئی کہ اے ریاکار بوڑھے, دیکھیے کیا کہا, عبادت میں ریاکار نہیں, اس لیے روزے پر اتنا بڑا اجر دینے کا جو وعدہ کیا ہے. نماز کوئی دیکھتا ہے, زکات جس کو دیتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے, حج کرتے ہیں تو حاجی صاحب کہلاتے ہیں, سب کو پتا چلتا ہے کہ حج کرنے گئے تھے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ رکھنے والے کو اور جس کے لیے رکھا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. فرمایا اس کا بدلہ بھی خاص اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں گے, اور خاص طور پر اللہ مل جاتے ہیں روزہ رکھنے سے. الصوم لی وانا اجزی بی, حدیث قدسی میں فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کے بدلے میں تمہیں ملنے والا ہوں, یا اس کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نہیں اپنی دست قدرت سے تمہیں دوں گا. اب جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق اللہ تعالی روزوں پر بدلہ عطا فرمائیں گے.
40 سال تک نماز پڑھنے کے بعد بڑی امید ہوتی ہے کہ کچھ تو قبول ہوا ہوگا اللہ کے دربار میں. 2 رکعتیں تو قبول ہوئی ہوں گی، لیکن دربار اللہ کا بے نیازی کا دربار ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو. کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن ہے وہ اللہ کے دروازے کا بھکاری. اس کو اللہ کے دروازے سے اور اس کے خزانے سے لینا پڑتا ہے. ایک اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. پوری دنیا کو دے رہے ہیں اور دیں گے اور قیامت تک دیں گے، لیکن اللہ کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں ہے. ایسے خزینے دار سے لینا چاہیے. اکبر بادشاہ جو ہے جنگل میں پھنس گیا تھا. ایک جنگلی آدمی نے اس کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، روانہ کیا. وہ جنگل والا تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون بادشاہ ہے اور کیا مصیبت. بادشاہ نے کہا جب دہلی آئے کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آ جانا، تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. وہ کئی برسوں کے بعد بیچارے وہ جنگلی آدمی کو خیال آیا کہ کوئی بادشاہ آیا تھا، دہلی مجھے بلایا تھا، چلو کچھ ضرورتیں ہیں میری، جا کر مانگ لوں. گیا دروازے پر، دربار میں بڑی مشکل سے انٹری ملی. محل کے اندر داخل ہوا تو اکبر بادشاہ دعائیں کر رہا تھا اور مانگ رہا تھا، اللہ یہ عطا فرمائے، اللہ وہ عطا فرمائے، اللہ یوں پریشان ہوں، اللہ یوں پریشان. دنیا تو پریشانی کی جگہ ہے. بادشاہ بھی پریشان اور رعایا بھی پریشان. سب کو پریشانیاں تو ہوتی، پریشانی بالکل نہ ہو وہ جگہ جنت ہے. اب سلام پھیر دیا، دعا ہو گئی. بادشاہ نے کہا او جنگل کے دوست ماشاءاللہ آپ آئے ہیں؟ کہا جی میں آیا ہوں. کیوں آئے ہیں؟ کوئی ضرورت ہے؟ مانگ لو. کہا آیا تھا مانگنے کے لیے، لیکن تم کو میں نے بھکاری پایا، تم کسی اور کے پاس مانگ رہے تھے، اب میں تمہارے پاس مانگوں اس سے تو اچھا ہے کہ تم جس کے پاس مانگتے میں بھی اسی کے خزانے سے مانگوں. ایک بادشاہ حرم کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. پڑوس میں ایک اللہ والا بھی جو ہے عبادت کے اندر مصروف تھا اور آہوزاری اور دعاؤں کے اندر لگا ہوا تھا. یہ دعا کرنا وہ بادشاہ کو بہت پسند آ گیا. کیا آہوزاری کے ساتھ، کیا رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہے، کیا لے رہا ہے اللہ سے. بادشاہ نے ذرا ران پر ہاتھ مارا اور یوں کہا کہ میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں. اس فقیر نے کہا فرمائیے بادشاہ سلامت. کہا جو تو کچھ مانگنا چاہتا ہو، کچھ تیری ضرورت ہو تو میں تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا سب بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں اور اس سے مانگنے کے بجائے اللہ کے دربار میں آ کے غیر اللہ سے مانگنا، اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں. میں تجھ سے کیوں مانگوں؟ تو جس سے مانگ رہا ہے اور جو خزینے دار ہے اور خزانوں کا مالک ہے میں اس سے لوں گا نا. اس لیے فارسی کا شاعر کتنی اچھی بات کرتا ہے. فارسی تو بیچاری مرحوم ہوتی جا رہی کیونکہ اردو بیچارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا. واپس آ جا بھائی، جہاں تو کہیں بھی ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے سمندر میں، آ جا، لوٹ کے آ جا. نا امیدی کا دربار نہیں ہے. گر کافرو گبرو بت پرستی بازا. تو اگر کافر بھی ہے ایمان قبول کر کے توبہ کر لے، لوٹ کے آ جا، اللہ کے دربار میں آ جا، رحمت والے کے دربار میں آ جا، رحیم آقا کے دربار میں آ جا، رحمان کے دربار میں آ جا. ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس، صد بار گر توبہ شکستی بازا.
فرماتے ہیں تو ہزاروں مرتبہ توبہ توڑ چکا ہے، تب بھی میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، آجا پھر توبہ کر لے، پھر رجوع کر لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بوڑھے کو آواز آئی غیب سے کہ اے ریاکار بوڑھے، تیرے 40 سال کے سجدے میں نے تیرے منہ پر مات دیے، ایک بھی نماز تیری قبول نہیں، سب تو نے ریاکاری کے اندر نمازیں، دکھلاوے کی نمازیں تھی، تیری منظور نہیں ہے ہم کو۔ پیروں کے ساتھ کچھ مرید بھی ہوتے ہیں، مریدوں نے کہا کہ چلو آپ کو بھی فرصت ہو گئی، ہم کو بھی فرصت ہو گئی، یہ لوٹے رکھو، مصلے بچھاؤ، مسواک رکھو، یہ دماغ پاشی روزانہ کر رہے تھے، ریزلٹ آ گیا آج، خبر آ گئی وہاں سے، تم نے کتنا کیا اور کیا ملا وہ تو بتا دیا گیا ہے۔ اب یہ لپیٹو مصلا اور لوٹا بھی رکھو اپنی جگہ پہ، ہم کو بھی اجازت دو، آپ بھی آرام کرو، سو جاؤ پیر لمبے کر کے، فجر کی نماز میں اٹھنا ہو تو اٹھنا، باقی آٹلی بધી મગજમારી હવે કંઈ કરવાની જરૂરત નથી, રિઝલ્ટ ઝીરો આવેલો છે તમારો, ઝીરો રિઝલ્ટ आया है, क्या मगजमारी करने से फायदा क्या है, इतनी दिमाग पाशी की तो क्या नतीजा क्या निकला, अल्लाह की जात तो बेनियाज है भाई। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह के हुजूर में रोऊंगा आज और अल्लाह से कहूंगा کہ اللہ تو نے رد کر دی میری عبادت، میرے سجدے رد کر دیے، مجھے منظور ہے، میں بندہ ہوں، بندگی میرا کام ہے، میں تو کرتا جاؤں گا، لیکن اب تو بتا کہ کوئی اور دروازہ ہے کہ جہاں جا کر میں مانگوں اور میرا مانگنا قبول کیا جائے، کوئی اور دروازہ ہے؟ جب اللہ تو نے کہا کہ مانگو تو مجھ سے مانگو، دروازہ میرے دروازے کے علاوہ کوئی نہیں، تو اللہ قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے، لیکن تیرا دروازہ چھوڑنا میرا کام نہیں، میں مانگتا ہی جاؤں گا، قبول کرنا نہ کرنا تیرے اختیار کی بات۔ یہ رو کر آنسو بہا کر جب اس بندے نے یہ دعا کی تو اللہ کے دربار سے یہ خبر آئی کہ تیرے آنسوؤں کی برکت سے ہم نے تیرے 40 سال کے سجدے قبول کر لیے، تیری مغفرت فرما دی، مغفرت ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ بھائی یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا میں جب کسی پردھان، وزیر، بادشاہ کے دربار میں جانا ہوتا ہے تو 1-2 مہینے پہلے کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو وہاں حاضری کے لیے کتنے مہینے پہلے کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں بالکل قریب ہوتا ہوں، اس کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اس کے مانگنے کی دیر ہے، میری عطا میں دیر نہیں، اس کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے دینے میں دیر نہیں، میں فوراً دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور کتنی پیاری بات فرمائی، یوں فرمایا کتنا قریب ہوں، تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، دور نہیں ہوں تمہارے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، بس پکارنے کی دیر ہے کہ مل جائے گی، جو مانگتا تم نے مانگی ہے، شرائط پوری ہونی چاہیے، دے دیا جائے گا۔
اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کریں گے. یہ واقعہ شیخ سعدی نے لکھا کہ چیونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے، ننھے ننھے پیر ہیں، ننھے ننھے ہاتھ ہیں، چھوٹا سا جسم ہے، بہت حقیر مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چیونٹی کی بھی سنتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے چیونٹوں کے کیوں نہیں سنتے؟ اتنے مانگنے والے اللہ کے دربار میں مانگیں گے. اشرف المخلوقات سرکر کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے درود پڑھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کیوں رد فرمائیں گے؟ جبکہ چیونٹی نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی بات کو رد نہیں فرمائے. بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. کچھ سمجھے کیا کہا؟ ایک چھوٹی سی چیونٹی نے تمنا ظاہر کی اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ مجھے مکہ میں حرم محترم میں پہنچا دیجئے، لیکن بیچ میں سمندر حائل ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، درخت ہیں، انسان ہیں، ان کے پیروں تلے کچل کے ختم ہو جاؤں گی، میرے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن تو بڑا بے نیاز ہے، تو چاہے تو مجھے پہنچا سکتا ہے، اس لیے میں نا امید نہیں ہوں حرم پہنچنے سے. اللہ تعالیٰ نے حرم کے ایک کبوتر کے دل میں بات ڈالی. حرم سے کبوتر کو اڑایا. اس چیونٹی کو لے جانے کے لیے حرم سے اللہ تعالیٰ نے قدرتی فلائٹ بھیجا اور چیونٹی کے پاس کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور چیونٹی کے دل میں بات یہ ڈالی کہ یہ کبوتر کے پیر سے چمٹ جا، اب یہ اڑ کر جائے گا حرم، تو حرم میں اتر جانا، تیری مراد اللہ پوری کر. تو اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کو کبوتر کے پیر سے وابستہ کر کے حرم پہنچایا. جب اللہ چیونٹیوں کی سنتے ہیں، اتنی چھوٹی مخلوق کی سنتے ہیں، تو جب ہم مانگیں گے اور رو کر مانگیں گے اور یہ سمجھ کر اور یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور عطا فرمائے. اب جب میں یہاں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے مشورے دینے والوں کی کمی نہیں ہے. کمی وکیلوں کے یہاں مشورہ جو ہوتا ہے، وکیل مشورہ دیتا ہے تو لاکھوں روپے لیتا ہے، لیکن اپنے کو تو مشورہ دینے والوں کی کمی نہیں، فری کے اندر مشورہ دیتا. ایک بڑے صاحب مل گئے دروازے کے پاس، ان کی گزارش آپ تک پہنچانا میرا فریضہ ہے، وہ پہنچا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی قرآن شریف پیچھے لگاتا ہے، کوئی پیٹ پر لگاتا ہے، کوئی ران کے اوپر رکھتا ہے. مولانا ان لوگوں سے کہو کہ قرآن سینے سے لگانے کی چیز ہے. اچھی بات کہی انہوں نے، لیکن سینے سے لگا کے بیٹھ مت جاؤ، پڑھنے کا وقت بھی آ رہا ہے. کھولو آنکھیں اور قرآن بھی کھولو اور کھول کر پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. قرآن کے حقوق میں سے ہے قرآن کریم کا احترام کرنا، قرآن کریم کا ادب کرنا، اس کو چھونا ہو تو باوضو چھونا، بیٹھو تو بڑی ادب کے ساتھ بیٹھو. آج کی بات ختم ہو گئی. ہم لوگ حاضر ہوئے تھے دعاؤں کے لیے، چند باتیں دعائی کے سلسلے میں آپ کے گوش گزار کر دی. اب دعا کرتے ہیں کہ مرحوم شمس الدین رنگارہ صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. علماء سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. انشاءاللہ ان کی مغفرت ہوگی اور ہم لوگ دعا بھی کریں گے، پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا. اور یہ کورونا کے زمانے میں بہت سے لوگ جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان تمام کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جمیع مرحومین کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے.
ہم سب کو ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو حضرات تراویح سنانے والے ہیں، قرآن کریم سنانے والے ہیں، ان کے حافظوں کو قوی فرمائے، ان کو ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کے لیے سنانے کو آسان فرمائے۔ مصلی پر قرآن سنانا مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ورنہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ روزانہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، لیکن اگر امامت کے مصلی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ہو تو لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن یہ کرم ہے اللہ کا کہ پورا قرآن کریم ہم کو سناتے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور پورا رمضان قرآن کریم کا سننا ایک مستقل سنت ہے، اور تراویح کی 20 رکعت پڑھنا مستقل سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مرحوم جن کے لیے اجلاس منعقد ہوا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرما، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رات کو اے اللہ تیرا کلام سننے کی تراویح میں توفیق عطا فرما، ہمتیں عطا فرما، اپنے دربار میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما، حفاظ کی مدد فرما، غیب سے نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے حافظوں کو قوی فرما، ان کے لیے سنانا آسان فرما، دور کرنا آسان فرما، قرآن کریم سے محبت اور عشق عطا فرما، اس کا ادب اور احترام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملاقات کی زحمت نہ فرمائیں، میرے سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔